أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی کہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی.
کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دیں۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا فرمایا، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس میں لاکھوں کھربوں سیارے، ستارے اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی مخلوقات اور کتنے بڑے بڑے اجسام ہیں کہ اس جدید دور کے اندر بھی جب سائنس ترقی کے اوپر ہے اور مختلف دنیاوں کو کی فتوحات ہو رہی ہیں، سیارے جا رہے ہیں، پھر بھی سائنس یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور اس کائنات کے اندر ایک مخلوق پیدا فرمائی جس کو ہم حضرت انسان کہتے ہیں۔ یعنی آپ اگر اس کو ذہن میں سوچیں کہ لاکھوں کھربوں سیاروں میں ایک زمین ہے، اور زمین کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ہمارا 8 فٹ 9 فٹ کا قد ہے، اور یہ مخلوق جو ہے پھر یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے کسی کا۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے انسان کو بڑا چھوٹا بنایا ہے۔ اس بڑی کائنات کے اندر انسان کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی، اگر کسی کوئی ریشو لیا جائے کہ جی کتنے فیصد ہے تو کوئی فیصد بھی نہیں بنتا۔ کسی قسم کی انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے۔ اہمیت کس بات کی ہے؟ اہمیت اس شرف کی ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ اگر مخلوقات کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ بڑی مخلوقات ہیں، ہم سے زیادہ کثیر تعداد میں مخلوقات ہیں۔ ایسی اللہ کی مخلوق ہے کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور ایسی طاقت والی اور ایسی عقل والی اور ایسی شعور والی اور ایسی سمجھ والی، اس تناظر کے اندر تو انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب انسان کی جو اہمیت بچتی ہے وہ اس شرف کی وجہ سے بچتی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو بخشا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے اپنی مخلوقات میں تمہیں معزز بنایا ہے۔ زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔
اور یہ ایسی عزت ہے جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. یہ عزت جو ہے انسان کے حصے میں ہے کہ اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب مقرر فرمایا. باقی جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے یا انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے. انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی انسان کو بنیادی طور پہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور باقی مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے یا جس نظام کے اندر یہ انسان رہتا ہے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے پیدا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ شریف کے اندر ٹڈیاں غائب ہو گئی. یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا اور گورنروں کو خط لکھے کہ جی کہیں سے ٹڈیاں ملیں تو مدینہ شریف میں بھیجی جائیں. تو حضرت عمر بن عاص نے مصر سے ٹڈیوں کا بورا بھر کے مدینہ شریف کے اندر بھیجا. تو آپ نے مسجد نبوی کے اندر اس بورے کو الٹا تو اس میں سے ٹڈیاں نکلی. آپ نے فرمایا کہ جب یہ مخلوق ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یعنی اللہ پاک نے جو مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے یہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے بنیادی طور پہ یا انسان کی خدمت کے لیے ہے. زمین کو انسان کے تابع کر دیا کہ جی اس میں ہل چلاؤ, اس میں بیج ڈالو, پھر اس سے میوے کھاؤ. کیسے کیسے میوے نکلتے ہیں. جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا. آپ حیران ہوں گے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھی سب ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک انسان اس کو جو اس سے طاقت میں انتہائی کم ہے اس کو مسخر کر کے گھومتا ہے. یہ چیز اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے کہ جی یہ مجھ سے برتر ہے. اللہ نے جانوروں کو مسخر کر دیا, سواریوں کو مسخر کر دیا, زمین کو مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس کو میں نے دنیا کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا, اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی مخلوقات کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمیں جو اللہ کی طرف سے شرف ہے وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کا شرف ہے, ورنہ ہمیں کوئی شرف نہیں ہے. ورنہ ہمیں کوئی شرف نہیں ہے. یعنی جس شخص کو اللہ کی عبادت نہیں ہے, جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے, جس کو اللہ کی یاد نہیں ہے, اس کو کوئی شرف نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں انسان ہوں. انسانیت کا فیصلہ ہماری سانس پر نہیں ہوتا, انسانیت کا فیصلہ ہمارے چہرے پر نہیں ہوتا, انسانیت کا فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. زندگی کا فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جس کا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. ہم زندگی کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ دل کی دھڑکن پہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زندگی کا فیصلہ دل کی دھڑکن کے ساتھ نہیں ہے, یہ اعمال کے ساتھ ہے. جس کا دل اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ ہے, اور جس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں ہے وہ مرا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا انسانیت کا چہرہ, ہماری جو انسانیت ہے, انسان کا جو شرف ہے اس چہرے کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے, وہ اعمال کے ساتھ ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت کہیں بازار سے گزر رہے تھے تو ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا. وہ حضرت کو پہچان گیا. اس نے کہا کہ حضرت, اس نے کہا مولانا انسان کہاں بستے ہیں, انسان کہاں بستے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس مجذوب سے کہا کہ حضرت یہ جو بازار ہے یہ سارے اس میں انسان ہے, یہ سامنے جو لوگ چل پھر رہے ہیں یہ سارے انسان ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس مجذوب نے بازار کی طرف دیکھا اور حسرت سے ایک نگاہ آہ بھری, پھر فرمایا اچھا یہ انسان ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس مجذوب کا یہ کہنا تھا کہ جب میری بازار پہ نظر پڑی تو ان میں کوئی بھی انسان نہیں تھا. کسی کے چہرہ کتے جیسا, کسی کا بلی جیسا, کسی کا سور جیسا, کسی کا کیسا کیسا. حضرت کو غش آ گیا. جب طبیعت بحال ہوئی تو وہ درویش جا چکا تھا.
پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رب تو وہ ہے سب کے، بندہ ان کا کون ہے؟ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، دلی کی جامع مسجد کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت۔ آپ اپنے چہرے پہ جب دلی کی جامع مسجد میں تشریف لاتے تو چہرے پہ نقاب باندھ کے آتے۔ کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ آپ چہرے پہ نقاب کیوں باندھتے ہیں؟ آپ چہرے پہ نقاب کیوں باندھتے ہیں؟ تو حضرت نے اپنے امامے کو اٹھایا اور اس کے سر پہ ڈال دیا۔ اس امامے کا اس کے سر پہ آنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اتنی خلقت میں کوئی انسان ہے، کوئی انسان ہے۔ تو حضرت نے واپس امامے کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا، فرمایا میں نقاب اس لیے باندھ کے آتا ہوں، اللہ جانے میری کیسی شکل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہماری ظاہر میں شکل نہیں بدلتی، ورنہ اس سے جو پہلے کی امتیں تھیں وہ جیسے اعمال کرتی تھی اس کی مناسبت سے ان کے چہرے ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ نے ہمیں رحمت والی ہستی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ کہ ہمارے نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں، نہ ہمارے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے عیوب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسانیت کا فیصلہ عبادت پہ ہوتا ہے، چلنے پھرنے پر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہم اس زندگی میں وقت گزارتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ استحقاق نہیں ہے کہ جی ہم نے 20 سال گزارنے ہیں، 30 سال گزارنے ہیں، 40 سال گزارنے ہیں۔ یہ تو بنیادی طور پہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مہلت کب ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا، اب وہ جنگل کی طرف بھاگا، اب پیچھے شیر ہے تو جنگل پہ بھاگا تو اس کو ایک درخت نظر آیا، اس درخت پہ چڑھ گیا وہ۔ اب اس نے دیکھا کہ درخت کے جڑ میں 2 چوہے ہیں، ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے، اور وہ اس درخت کی جڑ کو کترتے ہیں۔ اسی منظر میں تھا تو اس کی نیچے نظر پڑی، اس نے دیکھا ایک گڑھا ہے، درخت کے نیچے ایک کھڈا ہے گہرا، اور اس کے اندر ایک اژدھا ہے، اور اس کا رخ اوپر کو ہے، وہ انتظار میں ہے کہ یہ گرے اور میں اس کو کھاؤں۔ تو وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں اس کی نظر جو ہے اس درخت پہ پڑی اوپر، اس نے دیکھا ایک شہد ہے اور اس میں سے چھتا ہے، اس میں سے شہد ٹپکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھول کے اس شہد کے چھتے پہ لگ گئے۔ فرمایا یہ انسان کی مثال ہے، یہ انسان کی مثال ہے۔ شیر اس کے پیچھے موت کی طرح اس کے پیچھے ہے، اور وہ جو درخت ہے وہ زندگی کا درخت ہے، اور وہ جو 2 چوہے ہیں کالے اور سفید وہ دن اور رات ہیں جو اس کی زندگی کو کتر رہے ہیں۔ یہ رات ہوتی ہے، پھر نیا دن آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر ہم نیا سال مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ اصل میں ہم نیا سال اور سالگرہ نہیں مناتے، یہ تو ہماری زندگی ہے جو ختم تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے جو وقت کی قدر ہے یہ میں نے ایک برف فروش سے سیکھی۔ فرماتے ہیں میں بازار کے اندر جا رہا تھا، ایک برف بیچنے والا جو ہے صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ گھل رہا ہے، میرا سرمایہ گھل رہا ہے، یعنی اگر اس کی برف نہیں بکے گی تو وہ گھل جائے گی۔ ایسے ہی ہماری جو زندگی ہے یہ گھل رہی ہے، یہ گھل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو گزار رہے ہیں، ہم زندگی نہیں گزار رہے، یہ ہمیں گزار رہی ہے۔ یہ موت کے وقت ہم دن بدن موت کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کو یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں۔ زندگی کا وقت یہ ہم گزار نہیں رہے ہیں، آپ روک دیں اس کو، آپ کہیں گے میں وقت نہیں گزارتا، یہ جب بھی گزر جائے گا۔
یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمیں دھوکہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کو گزار رہے ہیں, ہم وقت کو نہیں گزار رہے ہیں. یہ تو اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے, وہ خود بخود گزر رہا ہے. آپ ابھی بیٹھ جائیں, جب بھی گزر جائے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. ہم تیزی سے موت کی طرف جا رہے ہیں, اور اس مہلت کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ کسی کی کتنی مختلف ہو سکتی ہے, کسی کے 50 سال, کسی کے 60 سال, کسی کے 80 سال. لیکن اس مہلت کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب یہ وقت گزر جائے گا پھر وقت ختم ہو جائے گا. شیخ بہلول مجذوب گزرے ہیں, کسی نے دیکھا کہ بازار کے اندر ہیں. پوچھا حضرت آپ بازار میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اور بندوں کی صلح کراتا ہوں. سائل نے پوچھا حضرت کیا معاملہ بنا؟ فرمایا اللہ تو راضی ہیں, بندہ راضی نہیں ہے. آج اللہ راضی ہے نا. اللہ فرماتا ہے میرے سامنے ایک دفعہ سامنے آ جاؤ, میرے در پہ سجدہ کر لو, عمر بھر کے گناہ معاف ہیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے, انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا, مجھے کہنے لگے جی بخار ہو جائے کسی کو تو 1 گھنٹہ بخار جو ہے 1 سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ 1 لمحے کی ندامت عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. 1 لمحے کی جو ندامت ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں ہے. بخار میں تو سختی کاٹنی پڑتی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے, یا اللہ میری زندگی میں نے بہت گناہ کیے, میں نے آپ کو یاد نہیں رکھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیں, اسی وقت اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اسی وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی گویہ تھا جو گانے گاتا تھا, بوڑھا ہو گیا, آواز خراب ہو گئی. آواز خراب ہو گئی تو لوگوں نے محفلوں میں بلانا بند کر دیا. اب قبرستان چلا گیا, وہاں دعا کی کہ یا اللہ میری تو آواز خراب ہو گئی, مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, مجھے تو کھانے کے لالے پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے, خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ میرے دوست کی دستگیری کر کے آؤ. اب وہاں گئے, اس سے پوچھا جی کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی ایسا سنا. جب بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, کبھی اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. یہ کوئی پرانے قصے نہیں ہیں. میں ابھی کچھ عرصے پہلے جنید جمشید مرحوم کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا. کہنے لگے بہت بڑے گلوکار تھے, سب ساتھی جانتے ہوں گے, حال کے زمانے کے ہیں. کہنے لگے جب میں نے گناہوں کے کام کو چھوڑا اور دین کے کام کی طرف آیا تو مجھے جو سب سے میرے دل میں بات تھی کہ میں تنہا رہ جاؤں گا. یہ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں نا, شو بیز وغیرہ اور ناچ گانے میں, ان کو شہرت کا شوق ہوتا ہے, لوگ واہ واہ کرتے ہیں, آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں. تو کہنے لگے میرے دل میں جو بات تھی ایک کہ جی میں تنہا رہ جاؤں گا, ایسا نہ ہو میں تنہا رہ جاؤں. فرمایا کہ میں جب رات کو اٹھتا تھا میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے تنہا نہ کرے. پھر دیکھیں کتنا بڑا جنازہ تھا. زندگی میں بھی تنہا نہیں ہوئے, لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے. دین پہ آنے کے بعد بھی لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے. جب فوت ہوئے تو میرے خیال لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ تھے. ایسی اللہ نے عزت دی. جو بندہ اللہ کی طرف چاہتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتے ہیں. ہم اللہ کی طرف جاتے نہیں ہیں اس لیے کہ شیطان ہمیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے 2 باتیں وہ ہم سے کہتا ہے. ایک وہ کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے, ابھی بہت وقت ہے, بہت عمر پڑی ہے, ابھی تو میری جوانی ہے, ابھی تو میرا بچپن ہے, ابھی تو میرا ادھیڑپن ہے, 20 سال عمر ہے, میری 40 سال عمر ہے, میری 50 سال, ابھی تو 80 سال تک عمر ہے, ابھی تو اولادیں ہوں گی, پھر ان کی اولادیں ہوں گی, پھر بوڑھا ہوں گا, پھر میں اس دنیا سے جاؤں گا, ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے, ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ تجھ سے تو پھر گناہ ہو جائے گا. یہ جو نیک لوگ جتنی ریاضت کرتے ہیں نا, تم سے نہیں ہو سکتی, یہ ہم سے نہیں ہو سکتی, یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یہ رات کو تہجد پڑھنا, یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا, یہ نوافل پڑھنا, یہ اللہ کو یاد کی تو بڑا مشکل کام ہے, یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. حالانکہ وہ دونوں باتیں غلط کہتے ہیں. ایک تو عمر کا کوئی تعین نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے.
بیٹا بھی باپ کو کندھا دیتا ہے اور باپ بھی بیٹے کو کندھا دیتا ہے. دادا بھی پوتے کو کندھا دیتا ہے اور پوتا بھی دادا کو کندھا دیتا ہے. کوئی ترتیب نہیں ہے. جب وقت ختم ہو جائے گا فرشتہ آئے گا, چلو جی اللہ کے پاس چلتے ہیں. اللہ آپ کو بلاتے ہیں. اور دوسرا جو کہتا ہے کہ تیری اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی, تو یہ بھی غلط کہتا ہے. حدیث شریف کے اندر واقعہ آتا ہے, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, میں برکت کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. کسی کے پاس گیا کہ جی میری معافی ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں جی تمہاری معافی نہیں ہو سکتی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس نے اس کو بھی مار دیا. شیطان نے اشتعال دلایا, اس نے اس کو بھی مار دیا. پھر ندامت ہوئی, کسی اور کے پاس گیا, کہنے لگا جی میں نے 100 بندوں کو مار دیا ہے, میری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا ہاں ہو جائے گی. تم فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, تم باقی زندگی وہاں جا کے اللہ کی یاد میں گزار دو. تو وہاں سے چلا, اللہ کی شان, اس کو موت آ گئی رستے میں. حدیث میں ہے کہ جب اس کو موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور جو جزا کے فرشتے ہیں یہ بھی آ گئے. سزا کے بھی آ گئے, جزا کے بھی آ گئے. سزا والوں نے کہا یہ 100 بندوں کا قاتل ہے, اس کو ہمارے حوالے ہونا چاہیے. جزا والوں نے کہا ہے تو قاتل 100 بندوں کا, لیکن توبہ کرنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا تھا, توبہ کی نہیں تھی اس نے, یہ تو بھی جا رہا تھا, وہاں پہنچا تھوڑی تھا. تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. اس نے یہ فیصلہ کیا زمین کو ناپ لیا جائے. اگر زمین اللہ کے نیک بندوں کی طرف کم ہو تو نیک لوگوں میں داخل کر دیے جائے, اس طرف کم ہو تو اس طرف داخل کر دیے جائے. تو زمین ناپی گئی تو اللہ نے جو نیک بندوں کی طرف زمین تھی اس کو سمیٹ دیا, تو اس کو جزا والے فرشتے دے. حل کیا نکالا کہ اللہ کو توبہ کرو اور نیک بندوں کی مجلس میں چلے جاؤ, وہاں زندگی گزارو. جب اللہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, اور وہ بھی پرانی امتوں میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں, اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے. ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں, اللہ ہم جتنے مرضی گناہگار ہوں, جتنے مرضی گناہگار ہوں, پوری زندگی گناہوں میں گزاری, بندہ اللہ کے سامنے سر رکھے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیں, اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ سے استقامت مانگی, اللہ اس کو استقامت دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے استقامت مانگے, بندہ اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ اس کو سیدھے رستے پہ نہ چلے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں, اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے, حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے کیا ہیں. ہم مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, مانگتے ہیں. ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں, یا اللہ آپ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں. دنیا کے کسی آدمی سے آپ سوال کریں, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ, غالباً دن میں 52 رکعت بنتی ہیں, ایک بندے سے 52 دفعہ سوال کریں, دنیا کا آدمی آپ کو دے دیتا ہے. اور اللہ سے ہم دن میں 52 دفعہ کم و بیش ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلائیں. ہم سیدھے رستے پہ نہیں چلتے. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم مانگتے ہی نہیں اللہ سے. شیطان نے ہمارا اللہ سے رابطے کو منقطع کر دیا. حدیث شریف میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے, یعنی وہ مسلمان ہے, دین فطرت پہ. جب بالغ ہو جاتا ہے پھر شیطان اس کا رابطہ منقطع کرتا ہے. اس کے ماں باپ کے ذریعے, اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیا, یہودی ہیں تو یہودی بنا دیا. جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا اللہ سے رابطہ ہے. ہم اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ سے اس رابطے کو منقطع کر دیتے ہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے, ایک نقطہ اس کے دل پہ کالا لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا نقطہ کالا لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے, تیسرا کالا لگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے, اور پھر جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اللہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا, پھر ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر ایسے بھی لوگوں کو کہتے سنا ہے جی مولوی صاحب تو پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں. کیوں کہ دل گناہ کر کر کے ہم نے اس پہ ہدایت کی بات کو, وہ پتھر ہو گیا, اس پہ چکنا ہو گیا, اس پہ کوئی ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم نے
عمر گناہوں میں گزار دی، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. جب تک سورج کو اللہ مغرب سے نہیں نکالیں گے اللہ اس دروازے کو کھلا رکھیں گے. موت سے پہلے پہلے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. اچھا مجھے اس میں ایک دلچسپ بات یاد آ گئی. یہ جو عیسائی مذہب ہے اس کے اندر توبہ کیسے ہوتی ہے؟ ان کا ایک طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ توبہ ایسے نہیں کر سکتے. توبہ کے لیے آپ کو لازمی کسی پادری کے پاس جانا پڑے گا اور اس پادری کو آپ اپنے گناہ بتائیں گے کہ جی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور پھر وہ پادری آپ کے اوپر اس کو پانی ہوتا ہے اور پانی کی چھینٹیں مارتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ نے پردہ رکھا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بلکہ حکم ہے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. گناہ ہو گیا اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ اس گناہ کو معاف کر دیں. اور صرف گناہ کو معاف نہیں کرتے، اس کی جگہ پہ اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دو شخص آپس میں لڑ پڑے. گفتگو تکرار ہو گئی، لڑنے سے مراد تکرار ہو گئی. ایک کہنے لگا جو شخص گناہ نہیں کرتا اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو گناہ نہیں کرتا اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ گناہ نہیں کرتا. دوسرا کہنے لگا نہیں، جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب یہ دونوں کی گفتگو تکرار کی شکل اختیار کی تو وہاں کوئی بڑے میاں تھے، بڑی عمر کے. وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہارا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. کہنے لگے میں جلاحہ ہوں. یہ قوم ہوتی ہے جو یہ کپڑے بناتی ہے نا، اس ہاتھ سے کپڑے بنتے تھے. تو کہنے لگے میں جلاحہ ہوں، میں دھاگے سے کپڑا بناتا ہوں، اور کپڑا بناتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اس کو پھر گھرا لگا دیتے ہیں، گٹھان لگا دیتے ہیں ہم. کہنے لگے جب جس دھاگے کو ہم گٹھان لگاتے ہیں پھر ہم اس پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو دوبارہ ٹوٹ جائے. جس دھاگے پہ جو دھاگا کوڑا ہوتا ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، جس دھاگے پہ گٹھان لگی ہوتی ہے اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو پھر ٹوٹ جائے. تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس پہ زیادہ نظر رکھتا ہے کہ میرا بندہ کہیں ادھر پھر نہ چلا جائے. ایسی اللہ کی محبت ہے. اللہ نہیں چاہتے میرا بندہ کہیں جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تو کہتا ہے میں اتنی محبت کرنے والا ہوں، تم نے مجھے کیسے چھوڑ دیا، تم کدھر چلے گئے. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں صحت دی، ہمیں زندگی دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں اللہ نے نعمتیں دی، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا. نہ دیتے اللہ مال، اگر اللہ چاہتے نہ دیتے مال، نہ دیتے صحت، اس کو نیکی سے مشروط فرما دیتے کہ جی نیک عمل کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی. لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ نے ہمیں یاد رکھا. جب رزق کی تقسیم ہوئی اللہ نے ہمیں جب بھی یاد رکھا، لیکن ہم نے اللہ کو یاد نہیں رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسافر کے ساتھ کھانا نوش فرمایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ کوئی ساتھ کھانا نہیں تھا کھانے والا، تو آپ باہر نکلے، ایک مسافر جا رہا تھا، آپ نے اس کو کہا جی میرے ساتھ کھانا نوش کرو. وہ بیٹھ گئے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہی نہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. اٹھ جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم یہ اتنا بڑا ہو گیا، میں نے اس کا رزق نہیں روکا، تم نے ایک دفعہ اس کو کھانا نہیں کھلایا. روز اللہ پاک ہماری بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے کارناموں کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں، اللہ ہمیں صحت دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے پاس لوٹ آئے. یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے پاس لوٹ ہے. اور جتنی جلدی ہم اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے. ایک بزرگ نے مثال دی کہ اگر کوئی بندہ کسی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے اور آگے جا کے اس کو احساس ہو کہ جی میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، تو اب کیا ہے، جو عقل مند آدمی ہوگا وہ اسی وقت اتر جائے گا تاکہ وہ صحیح ٹرین میں بیٹھ جائے. وہ جتنا دور جاتا جائے گا، وہ اس ٹرین میں جتنا سفر کرتا رہے گا،
وہ اتنا منزل سے دور جاتا جائے گا. تو ہم جو گناہوں کی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں نا، ہمیں جب سمجھ آئے ہم اسی وقت اتر جائیں. ہمیں انتظار نہ کریں کہ جی فلاں اسٹیشن پہ جا کے ہم اتریں گے. وہ فلاں اسٹیشن کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جس دن اللہ دل میں ڈال دیں اسی دن بندہ اللہ کے ڈر پہ چلا جائے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. یا اللہ میں کمزور ہوں، میں یہ عادتیں بد مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، آپ چھڑا دیں. اللہ تو بندے کو قبول کرتے ہیں. اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں بندہ میرے پاس آئے. بس تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس لیے کہ یہ زندگی مستقل نہیں ہے، سب نے چلے جانا ہے. میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے. کب چلے جانا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. ضروری نہیں ہے کہ ہم اگلی مجلس میں یہاں اکٹھے ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے. تو جو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو مہلت دی ہے، اس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں. شروع میں مشکل لگتی ہے اس لیے کہ شیطان کے اثرات ہیں، ہمیں دھوکہ دیتا ہے. پھر جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر آسان ہو جاتا ہے. سر بارہا ہمارے ساتھی ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہیں. جب انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا، اللہ نے ایسا. اب لوگ کہتے ہوں گے جی یہ فلاں پریشان ہے، آپ اس سے پوچھیں جی تم کتنا پریشان ہو. وہ بتائے گا جی مجھے کیا پریشانی ہے. وہ کہے گا جی مجھے تو سکون ہی سکون ہے. جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس سے بڑا کیا سکون ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں گے تمام ساتھی. 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. جس طرح ظاہری پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غسل خانے چلے جاتے ہیں، وہاں ہم اپنے اوپر پانی بہاتے ہیں، اتنا پانی بہاتے ہیں کہ گندگی دور ہو جائے، پھر کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں باہر. اسی طرح جو دل کی پاکی ہے، اس میں چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، اپنے آپ کو باقی سے منقطع کر دیں.
چہرے کو ڈھانپ لیں، پھر اس دل کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، اتنے بہائے جائیں کہ اس کی ساری گندگی ان ندامت کے آنسوؤں میں بہہ جائے۔ توجہ یہ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور جب اللہ کی رحمت دل کے اندر آتی ہے تو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت نور ہے، یہ دل کو چمکا دیتی ہے۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے جب اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے شور کرتے ہیں کلاس کے اندر، تو استاد کے سامنے ایک ڈیسک ہوتی ہے، بینچ ہوتی ہے، استاد اس پہ چھڑی مارتا ہے، اس چھڑی سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز سے سارے بچے آواز کی طرف متوجہ ہو کر دوبارہ سبق شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے تو خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، وہ آواز پہ مرکوز رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمانست، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی کا
اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، اسی کو زیست کا حاصل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا، دل محسن کو ایسا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، اللہ اللہ اللہ، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے،
جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادا تنگ نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادا تنگ نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ اللہ 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 میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں
سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم لہد میں کیا بنانی ہے تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں کوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر یہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے تُنے کی گئے نوازے پر خدا کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ خفیہ ہوں یا ظاہری ہوں اعلانیہ ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم آپ کے محتاج ہیں یا اللہ پاک آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے ہماری نسلوں میں دین اسلام کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو عادتیں کبھی چھوٹتی نہیں ہیں یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان بری عادتوں کو چھڑا دیجئے یا اللہ پاک اپنے دین پہ چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت دیجئے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دیجئے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرما دیں یا اللہ پاک جن کو اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیں یا اللہ پاک جن کی اولاد نیک نہیں ہے فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ان کا رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو بڑے ہمارے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک یہاں یہ سب دوست ہم آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرمائیے یا اللہ پاک اس محبت کو موت تک جاری فرمائیے یا اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں اس محبت کو لے کے جائیں قبر میں اٹھیں تو اس محبت کے ساتھ اٹھیں یا اللہ پاک ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو پیدا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.